السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اس کا پہلا حصہ یعنی پہلا پارٹ آ بھی چکا ہے، اس کے بعد کی میں داستان بتاتا ہوں کہ جنگ آزادی کس طرح سے لڑی گئی اور کس طرح سے انگریزوں کو بھگایا گیا۔ تو اس کے بعد میں یہ دور شروع ہوتا ہے 1782 کے آس پاس۔ دو بہت بڑے نام ہمیں سننے کو ملتے ہیں، حیدر علی اور ان کے بیٹے شہزادے ٹیپو سلطان کا۔ تو انہوں نے انگریزوں سے کس طرح سے جنگیں لڑی اور کس طرح سے انگریزوں کو شکست دی، وہ اس کی میں پوری داستان انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ یہ وقت ہے سن 1782 کا۔ دکن کے فرما بردار حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر تو جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 4 جنگیں لڑی ہیں۔ ٹیپو سلطان نے 1782 میں ٹیپو سلطان کو سلطنت ملی اور اس کو حکمراں بنایا گیا۔ اس کے بعد میں 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو سلطان کی پہلی جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس میں انگریزوں کو شکست ہوئی، یعنی ٹیپو سلطان نے اپنی بہادری دکھاتے ہوئے انگریزوں کو شکست دے دی اور انگریزوں کو مات دے دی۔ اس کے بعد میں بوکھلائے ہوئے انگریز جو ہے پھر دوبارہ سے چڑھ بیٹھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اور یہ جنگ جو ہے 1783 میں شروع ہوئی تھی اور 1784 میں جا کر کے ختم ہوئی ہے۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہو چکی تھی، اس میں جو ہے انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، کیونکہ پیچھے 4 جنگیں ایسی ہوئی تھی کہ اس میں ہندوستانیوں کو ہار جھیلنی پڑی تھی، شکست جھیلنی پڑی تھی۔ تو یہ دوسری جنگ ہے میسور کی۔ اس کے بعد میں انگریز جو ہے اس جنگ سے شکست کھا کر، یعنی جب وہ اس سے ہار چکے تھے تو اس کے لیے وہ بے چین ہو گئی، بدلہ لینے کے لیے وہ بےتاب رہنے لگے اور انتقام کا خون ان کے اوپر سوار ہو گیا کہ ہندوستانیوں سے کسی بھی طرح سے بدلہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں 1792 میں ایک جنگ ہوئی ہے ٹیپو سلطان سے۔ اس میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے اور ٹیپو سلطان پر ایسا حملہ کیا کہ بعض وزراء اور افسروں کی بے وفائی، یعنی ٹیپو سلطان کے دربار کے اندر جو اس کے وزراء تھے، جو اس کے رفیق تھے، جو اس وقت کے منتری کہلاتے تھے، وہ جو ہے انگریزوں کے ساتھ میں مل گئے، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست جھیلنی پڑی، ٹیپو سلطان کو ہار جھیلنی پڑی اور ہندوستانیوں کو ہار جھیلنی پڑی۔ یہ 1792 کی جنگ ہے۔ اس کے بعد میں بعض وزراء اور افسر جو ہے ان کی بے وفائی کی وجہ سے فوج میں غداری پیدا ہو گئی۔ اس غداری کی وجہ سے اچانک حملہ ہوا اور اس کی وجہ سے ٹیپو سلطان جو ہے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس معاہدے کے اندر بہت ساری سلطنت انگریزوں کو دینی پڑی، سلطنت کا بہت بڑا حصہ ان کو دینا پڑا، 2 شہزادے ان کو دینے پڑے، اور اسی طرح سے یعنی جس پر وہ سلطنت کیا کرتے تھے، حکومت کیا کرتے تھے، اس کا آدھا حصہ دینا پڑا تھا اور بہت بڑا تاوان دینا پڑا تھا۔ تقریباً اس زمانے میں 3 کروڑ روپے ٹیکس کے اور تاوان کے طور پر، جرمانے کے طور پر ٹیپو سلطان کو ان کے لیے دینے پڑے تھے۔ یہ 1792 کی جنگ ہے۔ اس کے بعد میں جب ظاہر سی بات ہے کہ دربار کے اندر جب غداریاں شروع ہو جاتی ہیں، دربار کے اندر جب اس طرح سے بے وفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر جو ہے کوئی بھی راجا یا کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس کے بھی پیر اکھڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے جنگیں ہوتی رہی، انگریزوں کو کبھی شکست ہوتی رہی، کبھی ہندوستانی جیتتے رہے اور کبھی انگریز جیتتے رہے، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد میں ایک جنگ ہوئی، یہ ہوئی ہے 1799 کے اندر، اور ٹیپو سلطان کو ان کے دکن میں میسور میں ان کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا ایک جملہ ہے جو عام طور سے بہت زیادہ بولا جاتا ہے اور وہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بھی بہتر ہے۔ یا یوں کہیے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بھی بہتر ہے۔ یہ ٹیپو سلطان کا جملہ ہے جو یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو ٹیپو سلطان 1799 کے اندر انگریزوں دوارا جو ہے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میں 1800 کا دور شروع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ جو ہے سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو آپ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔